السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ سورہ القیامہ کی ابتدائی دو آیتیں ہیں جس کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی کہ اس کا آغاز نہیں سے کیا گیا، گویا کہ وہاں پہ کفار مکہ یا جو لوگ بھی تھے وہ قیامت کے انکار کے تعلق سے ان کی بات جاری تھی، تو چیمے گویاں بھی کر رہے تھے کہ وہ کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس پر کلام کی ابتدا کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ تو تفسیر ہمارے سامنے کچھ آ چکی ہے، اور نفس کے متعلق بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ نفس انسانی کی کتنے قسم ہے؟ 3 قسم ہے۔ ایک پہلا کیا تھا؟ نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ کیا ہے؟ انسان کے اندر برائی کو جو ہے نا اکساتا ہے، برائی کرنے کی طرف جو ہے نا اس کی ترغیب دلاتا۔ دوسرا نفس جو غلط کام کرنے پر، سوچنے پر یا بری نیت رکھنے پر کیا کرتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے اور ملامت کرتا ہے، تو اس کا نام کیا تھا؟ نفس لوامہ، شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا وہ نفس ہے جو سیدھے راستے پر چلنے اور غلط راستہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا، اس کا نام کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ یہ بڑا اہم یہ ہے سچویشن ہے، اور یہ انسان کو جو ہے نیک انسان کے لیے بہت بڑی تسلی اور مطمئن رہتا کہ انسان جب نیک کام کرتا ہے تو سیٹسفائیڈ رہتا، سکون رہتا اس کے اندر، بھلے کام کرنے میں، خیر کے کام کرنے میں، نیکی کے کام کرنے میں، فرض کی ادائیگی میں، لوگوں کے کام آنے میں، تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ نفس اس کا مطمئن رہتا۔ اب آگے اس تفسیر میں جہاں تک روز قیامت کا تعلق ہے، اس کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھایا ہے قیامت کے تعلق سے وہ آ کر ہی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ مثال بھی ہمارے سامنے آئی، دوسری مثال یہ کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن موت ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، تو موت جائے، لیکن کب آئے گی، کتنے دن بعد آئے گی، کتنے وقت بعد آئے گی، کسی کو معلوم نہیں، کہاں پر آئے گی نہیں معلوم، لیکن آئے گی ضرور۔ تو قیامت کا معاملہ بھی جو ہے نا ایسا ہی ہے، تو قیامت آنا بھی جو ہے نا بالکل یقینی ہے، آ کر ہی رہے گی۔ پوری کائنات کا نظام اس بات پر گواہی دے رہا کہ یہ نظام نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، اس کی نوعیت ہی خود یہ بتا رہی کہ یہ نہ ہمیشہ تھا اور نہ ہمیشہ باقی رہ سکتا۔ تمام چیزیں جو دلیلیں یہ جو ہمیں جو تحقیقات انکشافات بتاتے ہیں، یہ نہ ہمیشہ تھا نہ ہمیشہ باقی رہ سکتا۔ انسان کی عقل پہلے بھی اس گمان بے اصل کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہ پاتی تھی کہ یہ ہر آن بدلنے والی دنیا کبھی قدیم اور غیر فانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جتنا اس دنیا کے متعلق انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ یہ امر خود انسان کے نزدیک بھی یقینی ہوتا چلا جاتا کہ اس ہنگامے ہست و بود کی ایک ابتدا ہے جس سے پہلے یہ نہ تھا،
اور لازماً اس کی ایک انتہا بھی ہے جس کے بعد یہ نہ رہے گا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر خود قیامت ہی کی قسم کھائی، اور یہ ایسی قسم ہے جیسے ہم کسی شکی انسان کو جو اپنے موجود ہونے ہی میں شک کر رہا ہو، خطاب کر کے کہیں کہ تمہاری جان کی قسم تم موجود ہو، یعنی تمہارا وجود خود تمہارے موجود ہونے پر گواہ ہے، اس طریقے سے۔ اور آج جو ہے ہمیں سائنس کے علم کی روشنی میں بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ بہت سارے جو ایسٹیرائڈس ہیں، بہت سارے جو اسپیس کے اندر جو چیزیں جو گردش میں ہیں، روٹیشن میں ہے، حرکت میں ہے، وہ جو ہے کبھی نہ کبھی جو ایک دوسرے سے ٹکرا کر وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایسا ہی معاملہ زمین کے ساتھ بھی ہے، اس کرۂ ارض کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی کسی کے ساتھ یہ ہو کہ جو ہے جیسے سورہ زلزال میں کیا فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین پے در پے جو ہے ہلا ڈالی جائے گی، جھٹکے ایک پے در پے ہوں گے، تو ایک مختصر سا کوئی مخصوص علاقہ نہیں بلکہ پوری زمین پے در پے جو ہے ہلا ڈالی جائے گی۔ ایسا وہ منظر ہوگا جس کی تصویر بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یاد دلاتا ہے، خصوصاً مکی صورتوں کے اندر جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج جو چیزیں ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ ایک ایسٹیرائڈ جو ہے زمین کی طرف آ رہا ہے، اگر ٹکرا جائے تو جس جگہ ٹکرائے گا بہت نقصان کر دے گا۔ تو انہوں نے جو ہے پھر بعد میں دیکھا کہ نہیں، اس کا ڈائریکشن الگ ہے، اور زمین جو اپنے اس میں اپنے محور پر اور سورج کے اطراف جو گردش کر رہی تو جو ہے پھر وہ اس سے نہیں ٹکرائے گا، پھر خاموش ہے۔ تو اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے دن پر یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اب یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی کہ لیکن روز قیامت کی قسم صرف اس امر کی دلیل ہے کہ ایک دن یہ نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ اس کے بعد پھر انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہ اپنے کیے کا اچھا یا برا نتیجہ دیکھے گا، تو اس کے لیے دوسری قسم یعنی نفس لوامہ کی کھائی گئی۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جو اپنے اندر ضمیر نام کی ایک چیز نہ رکھتا ہو۔ ضمیر جسے کانشینس کہتے ہیں نا کہ وہ نہ رکھتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اس ضمیر میں لازماً بھلائی اور برائی کا ایک احساس پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، چیزیں ہم بھی محسوس کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے، تو ڈفرینشیٹ کرتے بھی ہیں۔ اور چاہے انسان کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اس کا ضمیر اسے کوئی برائی کرنے اور کوئی بھلائی نہ کرنے پر ضرور ٹوکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس نے بھلائی اور برائی کا جو معیار بھی قرار دے رکھا ہو، وہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط، لیکن اس کا ضمیر جو ہے اسے ٹوکتا ہے۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ انسان نرا حیوان نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی وجود ہے۔ اخلاقی وجود یعنی انسان جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ اخلاقی وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، اس کے اندر فطری طور پر نیچرل بھلائی اور برائی کی تمیز پائی جاتی۔ وہ خود اپنے آپ کو اپنے اچھے اور برے افعال کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ہر انسان ذمہ دار ہے اچھے کام کا اور برے کام کا، اور وہ انسان جانتا بھی ہے، اور جس برائی کا ارتکاب اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہو، اس پر اگر وہ اپنے ضمیر کی ملامتوں کو دبا کر خوش بھی ہو لے، تو اس کے برعکس صورت میں جب کہ اسی برائی کا ارتکاب کسی دوسرے نے اس کے ساتھ کیا ہو، اس کا دل اندر سے تقاضا کرتا کہ اس زیادتی کا مرتکب ضرور سزا کا مستحق ہونا چاہیے، حالانکہ اس نے خود نے پہلے کیا ہے۔ ابھی ایون ایک چھوٹا سا اگزامپل ہو،
جو برا سے برا آدمی، چور ہی کیوں نہ ہو یا غلط آدمی ہی کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد بھی وہ اپنے برے کام کو فالو کرے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے اچھا پڑھے، اچھا لکھے، اچھے کام کرے، دنیا میں عزت کمائے، ہاں، احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. ہر انسان جو ہے خود اگر کر لے گا لیکن اپنی اولاد کے ساتھ وہ چاہتا ہوا نہیں دیکھے گا، اور وہ کام اگر برا ہے تو نہیں چاہے گا کہ مطلب اولاد جو ہے وہ کرے، اور خود کسی کو دھوکہ دے، کسی کے ساتھ غلط برا کام کرے، لیکن وہ خود نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو. تو یہ کیا ہے، انسان کے اندر وہ حس موجود ہے جو اسے ٹوکتی ہے، جو بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اور اس مناسبت سے ہر انسان ذمہ دار ہے. ہاں، یہ تو اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو بتایا جاتا، تعلیم دی جاتی، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان سب کے علاوہ انسان خود جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو یہ ہے نقطہ جو مفسر یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس پر اگر وہ اپنے ضمیر کی ملامتوں کو دبا کر خوش بھی ہو لے تو اس کے برعکس صورت میں جب کہ اسی برائی کا ارتکاب کسی دوسرے نے اس کے ساتھ کیا ہو، اس کا دل اندر سے کیا ہوگا، تقاضا کرتا ہے کہ زیادتی کا مرد جس نے کیا ہے اس کو ضرور جو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ دراصل قیامت اور آخرت کی دلیل ہے. انسان کو انصاف دنیا میں نہ ملے لیکن آخرت میں جو ہے کم سے کم مل کر رہے گا، وہاں ناانصافی نہیں ہوگی. اب اگر انسان کے وجود میں اس طرح کے ایک نفس لوامہ کی موجودگی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، تو پھر یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ یہی نفس لوامہ زندگی بعد موت کی ایک ایسی شہادت ہے جو خود انسان کی فطرت میں موجود ہے. کیونکہ فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے جن اچھے اور برے اعمال کا انسان ذمہ دار ہے، ان کی جزا یا سزا اس کو ضرور ملنی چاہیے. اور ظاہر ہے جو آدمی اچھے کام کیا، جو آدمی بہت ساری قربانی دی، جو آدمی اپنے نفس کو دبایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہے نا، وہ بھی کہاوت ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک حدیث میں کہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے دنیا کیا ہے، جیل ہے، قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے وہ جنت ہے، آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بہت ساری چیزوں پر پابندی ہے. یہ نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، غلط چیزیں نہیں دیکھنا، غلط چیزیں نہیں سننا، یہ مت کرو مت کرو، اس طریقے سے لمیٹیشنس ہیں. تو ان لمیٹیشنس کا قید کے جیسا ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. جو دوسرا جو غیر ہے، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے، وہ کرتا ہے. تو اس لیے ان معنوں میں اس کے لیے کیا ہے، وہ دنیا جنت ہے. لیکن مومن اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا بچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بڑا اجر وہاں پہ ملے گا. تو یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا انعام ملنا چاہیے، اور مل کر رہے گا. دنیا میں نہ بھی ملے لیکن موت بعد ضرور ملے گا، آخرت کے دن ضرور یہ ہے ایمان. یہ ایمان ہم کو رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ علیم ہے، بہت زبردست علم ہے، علم کا سورس ہے، سرچشمہ ہے، اسی سے علم ہم کو ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ وزڈم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت بھی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ان کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا، ایکسیپٹ کرنا. اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے فیصلہ خلاف ہوا، ہمارے نقصان، لیکن اللہ کے علم میں، اللہ کی حکمت میں، وہ اگر ہم اس پر ایمان جب اگر ہم لائے ہیں تو ہم ان فیصلوں پر راضی رہنا، قبول کرنا. یہ چیز جو ہمیں اسلام ہمارے اندر، ہماری شخصیت کے اندر ہمیں مضبوط بناتا ہے. اور یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جو برائی
جس نے کیا ہے اس کو اس کا صلہ ملے گا، اور جو اچھائی جو کیا ہے اس کو اس کا جزا ملے گی، انعام ملے گا۔ یہ یقین کے ساتھ چلنا ہے، چاہے دنیا میں ملے نہ ملے لیکن آخرت میں ضرور ملے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزارنا، اور بہت سارے سچویشنس میں جو ہے ہمیں یہ چیز انسپائر کرتی، موٹیویٹ کرتی، مایوسی سے دور رکھتی، کفر سے دور رکھتی، اور اچھی چیزیں کرنے پر جو ہے ابھارتی۔ ہاں، یہ چیز ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اتنی اہم باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ پھر آگے، اس لیے جب تک آدمی اس بیہودہ بات کا قائل نہ ہو کہ عقل رکھنے والا انسان ایک غیر معقول نظام کائنات میں پیدا ہو گیا ہے، اور اخلاقی احساسات رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں جنم لے بیٹھا جو بنیادی طور پر اپنے پورے نظام میں اخلاق کا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، اس وقت تک وہ حیات بعد موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تناسق یا اغوان کا فلسفہ بھی فطرت کے اس مطالبے کا جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان اپنے اخلاقی اعمال کی سزا جزا پانے کے لیے پھر اسی دنیا میں جنم لیتا چلا جائے تو ہر جنم میں وہ پھر کچھ مزید اخلاقی اعمال کرتا چلا جائے گا جو نئے سرے سے جزا اور سزا کے متقاضی ہوں گے، اور اس لامتناہی سلسلے میں بجائے اس کے کہ اس کا حساب کبھی چک سکے، الٹا اس کا حساب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔